خدائے واحد اور آسمان اور زمین کے خالق اور مالک کے نام سے، جس نے بیابان میں سانپوں سے بچانے کے لیے نبی موسیٰ کو ہدایت کی کہ سانپ کی شکل بنا کر بلی پر چڑھائے، یعنی موسیٰ نے پیتل کا سانپ بنایا اور اسے اوپر رکھا اونچی جگہ پہ، تاکہ سانپ کا ڈسا جو بھی اس کے پاس آئے، یعنی ایمان لا کر اس کی طرف آئے تو بچ جائے، کیونکہ بہت سے آچھی سانپ ان کی نافرمانی کی وجہ سے آ گئے تھے، لوگوں کو ڈستے تھے اور لوگ مر گئے تھے۔ اور یہ ایک نشان تھا آنے والے کی طرف، یعنی مسیح کی طرف، جو صلیب پر چڑھایا جانے کو تھا، تاکہ جو کوئی اس کو دیکھے، یعنی مسیح کو جو صلیب پر چڑھا ہے، جس نے قربانی دی ہے ان کی نجات کے لیے، اس پر ایمان لائے کہ وہی بچانے والا ہے تو بچ جائے۔ جس طرح جس کو سانپ نے ڈسا تھا، وہ پیتل کے سانپ کو جو اوپر چڑھایا ہوا تھا بلی پر، یعنی اوپری جگہ صلیب پر، اس کو دیکھ کر بچ جاتا تھا اور نہیں مرتا تھا۔ یہ ہم نشان یوحنا کی انجیل کے 3 باب میں پہلے پیارے کے آخر میں پڑھتے ہیں، جب نیقودیمس سے بات ہو رہی تھی یسوع مسیح کی سردار نیقودیمس کے ساتھ، تو یسوع نے کہا کہ جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اس طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ نشان تھا مشابہت بیابان میں، کیونکہ آنے والا جو خداوند تھا، سب باتیں اسی کی طرف اشارہ کرتی تھیں، اور کیونکہ عوام ہیں، لوگ ہیں کم ایمان، تھوڑی قدرت علم والے، تو انہوں نے اس سانپ کی، یعنی یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے اس سانپ کی پرستش شروع کر دی تھی۔ پھر یہودیوں کے ایک بادشاہ نے اس سانپ کو کوٹ کر بھوسے کی طرح، مٹی کی طرح بنا دیا اور پانی میں بہا دیا، تاکہ لوگ اس کی پرستش نہ کریں اور خدائے واحد کو نہ چھوڑ دیں۔ کہ ایک انسان ایسے ہی کمزور ہوتے ہیں کہ کسی طرف چل پڑتے ہیں۔ اس خدائے واحد کے نام سے جس نے بنی اسرائیل کو سیدھا راستہ دکھایا، شروع کرتے ہیں۔ تو کل ہم نے دوسرا نرسنگا دیکھا، تو دوسرا افسوس ہوا، یعنی دوسرا افسوس نرسنگا دیکھا، اور پھر 2 گواہوں کی بات دیکھی۔ 2 نرسنگے ہو چکے، اب یوں لکھا ہے کہ دوسرا افسوس ہو چکا، تیسرا افسوس جلد آنے والا ہے۔ جب 7ویں فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو آسمان پر بڑی آوازیں اس مضمون کی پیدا ہوئیں کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خدا اور اس کی مسیح کی ہو گئی، اور وہ ابدالآباد بادشاہی کرے گا۔ اور 24 بزرگوں نے جو خدا کے سامنے اپنے اپنے تخت پر بیٹھے تھے، منہ کے بل گر کر خدا کو سجدے کیا اور کہا، اے خداوند، تو جو تھا جو ہے، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اپنی بڑی قدرت کو ہاتھ میں لے کر بادشاہی کی، اور قوموں کو غصہ آیا اور تیرا غضب نازل ہوا۔ اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ مردوں کا
इंसाफ किया जाए, और नबियों मुकद्दसों सब छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं अजर दिया जाए, और ज़मीन के तबाह करने वालों को तबाह किया जाए। और खुदा का मकदस जो आसमान में है खोला गया, और उसमें उसके अहद का संदूक दिखाई दिया, और आवाज़ें और गरजें और बिजलियाँ पैदा हुई, और बड़ा भूचाल आया, और बड़े बड़े ओले पड़े। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। ये हमने 11वें बाब का शुरू किया है, ख़त्म किया है, आधा हिस्सा यानी 11वां बाब तक हम पहुँचे, ख़त्म कर लिया है। खुदा का शुक्र हो। बातें बेतहाशा और समझने वाली सारी की सारी हैं। मुझे अफसोस भी है कि हम बहुत सारी बातें छोड़ते जाते हैं, और ये अपने लिए वक्त की कमी का बायस समझता हूँ। अच्छा, चलते हैं, बात करते हैं कि यहाँ बहुत सारी बातें हैं। ये 7वां नरसिंगा है, तो पिछले हमने पढ़ा जब फरिश्ते ने अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया, और उसकी जैसे आसमान उसके अंदर की चीज़ें, ज़मीन इसके ऊपर की चीज़ें, समुंदर उसकी अंदर की चीज़ें, उसकी कसम खाकर कहा अब और देर ना होगी, बल्कि 7वें फरिश्ता के नरसिंगा फूंकने के ज़माना में, जब वो नरसिंगा फूंकने को होगा, खुदा का पोशीदा मतलब उस खुशखबरी के मुताबिक जो उसने अपने बंदे नबियों को दी पूरा होगा। 7वें फरिश्ते का फूंकने का ज़माना आ गया। 7वें फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका है, क्योंकि जब 7 नरसिंगों की बात शुरू हुई थी तो 4 नरसिंगे फूंके गए, अजाब को मुंह पर आया। फिर 5वें, छठे, 7वें के लिए फरिश्ता कहता है, उठते हुए अकाब ने बुलंद आवाज से कहा कि इन 3 नरसिंगों के फूंकने से जिनका भी फूंकना बाकी है, जमीन के रहने वालों पर अफसोस अफसोस अफसोस। ये फरिश्ता उठता हुआ अकाब है, 4 जानदारों में से एक ये ऐलान करता है, अफसोस करता है, तो इसका मतलब है ये एक बड़ी बात है, बहुत ही अफसोस की बात है जो होने वाली है, जो होगी, और हम समझते हैं कि जो हुई भी। तो 2 गवाहों की हमने बात देखी। हम थोड़ा सा आगे जाते हैं और कुछ सीखते हैं, और फिर बाद में देखेंगे कि अगले बाब में 12वें में 2 गवाहों ही का तसलसल है। अच्छा, 7वां नरसिंगा फूंका गया, तो लिखा है कि बहुत सी आवाज़ें इस मजमून की पैदा हुई कि अब दुनिया की बादशाही हमारे खुदा और उसकी मसीह की हो गई। दुनिया की बादशाही कहता है, ज़मीन की नहीं, क्योंकि पीछे हम पढ़ते आए हैं बड़ी जगह पे सिर्फ ज़मीन लिखा हुआ है। दुनिया और ज़मीन में फ़र्क है, तशबीहात है ना। तो यही बातें हैं जिनको क्योंकि हम कम समझते हैं और नहीं समझते, पढ़ना और समझना मुश्किल हो जाता है। जैसे कलीसियाओं का जिक्र करते करते फिलाडेल्फिया की कलीसिया को जब लिखता है तो उसमें लिखा है, क्योंकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है, इसलिए मैं भी आजमाइश के उस वक्त तेरी हिफाजत करूँगा जो ज़मीन के रहने वालों की आजमाइश के लिए सारी दुनिया पर आने वाला है।
یعنی زمین اور دنیا کا فرق نبی نے بیان کیا ہے. اور یہاں بھی خدا اور مسیح کی بادشاہی ساری دنیا کی ہوگی، اس نے کہا ہے، زمین کی صرف نہیں. اچھا، آگے چلتے ہیں. اور 24 بزرگوں نے گر کر خدا کو سجدہ کیا، منہ کے بل گر کر. یہ یعنی 24 بزرگ ہیں، 12 پرانا عہد ظاہر کرتے ہیں اور 12 نیا عہد ظاہر کرتے ہیں. اور ان کا کام یہ ہے کہ خدا کے تابع رہیں، اس کی پرستش کریں، اس کا حکم بجا لائیں. جیسے پرانے عہد کے کرتے تھے سارے انبیاء، انہوں نے ہر طرح کی بڑی سے بڑی قربانی دی اور خدا کے کلام پر قائم رہے. اسی طرح 12 جو نئے عہد کے بزرگ ہیں، رسول ہیں، انہوں نے بھی ہر طرح سے بڑی قربانی کی اور اپنے خداوند کی تعریف کی اور اس کی گواہی دی. تو یہ کہتے ہیں خداوند کو کہ وقت آ پہنچا ہے کہ مردوں کا انصاف کیا جائے اور مقدسوں نبیوں سب چھوٹے بڑوں کو جو تیرے نام سے ڈرتے ہیں اجر دیا جائے. حالانکہ ایام بہت بڑی مصیبت کے ہیں. جیسے ہم نے دیکھا کہ یوحنا رسول جب مکاشفہ دیکھتا ہے، کتاب لکھتا ہے، اس میں کہتا ہے میں نے ہر قوم، قبیلہ، زبان کی ایسی بڑی بھیڑ دیکھی جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا. اس سفید جامے پہنے، ہاتھ میں کھجور کی ٹہنیاں لیے تخت کے سامنے کھڑی. تو 24 بزرگوں میں سے ایک پوچھتا ہے یہ کون ہے اور کہاں سے آئے؟ یوحنا کہتا ہے خدا تو بھی جانتا ہے. تو بزرگ بتاتا ہے کہ یہ وہ ہیں جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں. انہوں نے اپنے جامے برا کے خون میں دھو کر صاف کیے ہیں. اس لیے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہیں اور ہر وقت اس کی عبادت کرتے ہیں. تو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں. بڑی مصیبت جھیلی. کوئی تاریخ دان کی طرح تاریخ کو پڑھے، مسیح کلیسیا کی تاریخ اور اس سے پہلے یہودیوں کی تاریخ پڑھے تو اتنی سخت تھی جس کی حد نہیں. سال 70 میں ہیکل برباد ہوئی. تیتس جنرل جو رومی تھا اس نے برباد کر دی اور ہیکل گرا دی اور بے تحاشا لوگ مرے اور بھاگ گئے اور قید کر کے ان کو لے گئے. اس کے بعد جو بچے تھے غالباً 135 میں اور بھی ان کا برا حال ہوا اور یہودی تقریباً اس ملک سے غائب ہی ہو گئے. رہے نام کا کچھ بھی نہ رہا. اتنی بڑی مصیبت جس کا ذکر دانیال نبی بھی کرتے ہیں. یہ صرف بات سننے کی حد تک تو معمولی سی لگتی ہے، لیکن جو عمر والے اور علم والے ہیں جب وہ پڑھتے ہیں کسی ترتیب کے ساتھ تو ان کو کافی سمجھ آتی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کتنی سخت تکلیف اٹھانے کی نوبت آئی. قتل و غارت معمولی بات تھی اور پھر لمبے عرصے تک. اور نہ صرف انہوں نے، مسیحیوں نے بھی بعد میں بڑی ہی تکلیف اٹھائی، بہت زیادہ تکلیف اٹھائی. تو یہ جو بڑی بھیڑ ہے وہ لکھا ہے کہ یہ
मुसीबत में से निकल कर आए हैं, जिन्होंने अपने जामे बर्रा के खून में धोकर साफ किए हैं। यानी बर्रा के खून के वसीला से उनकी पोशाक धुल कर साफ हो गई, यानी बर्रा ही उनका निजात जिंदा है। यानी ये कौन है? जो मसीही हैं, हर कौम, कबीला, अहले ज़बान और उम्मत में से निकल कर आए। इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं। ये मसीह खुदावंद कहता है, यूहन्ना की इंजील के 10वें बाब में क्या बताता है, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाना की नहीं, मुझे उन्हें भी लाना जरूर है। वो मेरी आवाज सुनेगी, फिर एक ही गला और एक ही चरवाहा होगा। यानी कहता है जो इस भेड़ खाना की नहीं, भेड़ खाना जिसका तज़किरा वो करता है, ये वो यहूदियों का है, यहूदी कलीसिया, एक जो गवाही खुदा की देती रही, वो एक गवाह है। और कहते मेरी और भी भेड़े हैं जो इस भेड़ खाना की नहीं, यानी जो यहूदी भेड़ खाना की नहीं, यानी यहूदी कलीसिया की नहीं, मुझे उन्हें भी लाना जरूर है।